السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. قاله ثلاثا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، الفت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے روبرو سفر المظفر کے مہینے کے اندر جو کچھ غلط باتیں اس مہینے کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ان باتوں کی طرف نشاندہی کروں گا اور اسی طریقے سے فتنوں سے کس طرح بچا جائے اس تعلق سے ایک دو واقعے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مکرم، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ یہ آیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہے اور
یوم آخرت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ مضمون اللہ نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہود حضرات علماء اسلام سے کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں اترتی اور ہمارے نبی کے اوپر اترتی تو ہم اس دن کو جشن کا دن بنا لیتے۔ کس نے یہ کہا؟ علماء یہود نے کہا، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تمام نعمتوں کو مکمل کرنے کی بات کہی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین اسلام سب سے آخری دین ہے، آخری مذہب ہے دین اسلام۔ جب ایسا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے، آخری نبی ٹھہرے، اور ہم سب آخر الامم ٹھہرے، یعنی آخری امت ٹھہرے۔ تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ ہمیشہ اندیشہ رہتا تھا کہ کب پھر دوبارہ اللہ رب العزت نیا نبی مبعوث کرے، ہمیں یہ ہمیشہ ڈر رہتا تھا۔ اس لیے کہ آپ حضرات نے کبھی سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ بنو اسرائیل میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمائے۔ تقریباً 1000 انبیاء بنو اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ کے بعد دیگر جو ہے اللہ رب العزت نبی مبعوث فرماتے رہتے تھے۔ ایک نبی دنیا سے جاتے، دوسرا نبی اللہ رب العزت مبعوث کر دیتے اور اس نبی کے دین کو آگے تک لے جاتے کہ اس پہلے نبی نے جو امت کو تعلیم دی ہے وہ تعلیم منقطع نہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت دوسرے نبیوں کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک جاری رکھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اسی لیے ہم سب آخر الامم کہلاتے ہیں، آخری امت کہلاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی اور امت سمجھ لی گئی، جس کے بعد اس دین کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے رجال الحدیث پیدا ہو گئے، بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہو گئے، اور علماء محدثین پیدا جب ہوئے تو انہوں نے لمبی لمبی سفر کیے، دور دراز تک سفر کر کے ان حدیثوں کو جمع کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جمع کیے اور ان کتابوں، ان حدیثوں کو کتابوں کے اندر حضرات علماء محدثین مجموعے کے طور پر جمع کیے۔ پھر علماء محدثین کے بعد
حضرات فقہاء کرام پیدا ہوئے۔ حضرات فقہاء اعظام اور حضرات فقہاء کرام کا کام کیا ہوا؟ انہوں نے ان حدیثوں کو لے کر ان حدیثوں سے مسائل اخذ کیے، مسائل نکالے۔ ایک ایک حدیث سے بے شمار مسائل حضرات فقہاء کرام نکالتے گئے۔ حدیث کو سامنے رکھ کر، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر مسائل اخذ کیے، جس کے بعد 4 فقہیں وجود میں آئی۔ 4 فقہیں وجود میں آئی، جسے ہم فقہ حنفی کے نام سے جانتے ہیں، فقہ شافعی کے نام سے جانتے ہیں، فقہ حنبلی کے نام سے جانتے ہیں، فقہ مالکی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث سے مسائل اخذ کیے تو ان کی فقہ بنی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی۔ اگرچہ اس وقت بھی بہت بڑے بڑے فقہاء کرام موجود تھے، لیکن جیسے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے 17 فقہاء کرام اس وقت موجود تھے، لیکن ان 17 فقہاء کرام میں سے یہ 4 بڑے فقیہ دنیا کے سامنے نظر آئے۔ اگرچہ بہت سارے فقہاء کرام تھے، لیکن یہ 4 فقیہ مسائل کو اخذ کرتے رہے اور ان کی فقہ سامنے آئی۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک باپ کے 16 بیٹے ہوں، ایک باپ کے، ایک والد کے 16 بیٹے ہوں، اور ان میں سے آہستہ آہستہ ہر بیٹا انتقال کر جائے۔ ایک بیٹا 1 سال رہا، انتقال کر گیا، دوسرا بیٹا 2 سال رہا، انتقال کر گیا، تیسرا بیٹا 3 سال رہا، انتقال کر گیا، چوتھا بیٹا 4 سال رہا، انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب اب کسی باپ کے 4 بیٹے زندہ رہیں تو وراثت کی تقسیم کن کو ہوگی، کن پر جائے گی؟ انہی 4 بیٹوں کے اوپر تقسیم ہوگی۔ تو اسی طریقے سے فقہاء اعظام کا مسئلہ ہے۔ اس وقت بھی بہت بڑے فقیہ تھے، جیسے کہ 17 فقہاء کرام کا نام آتا ہے، یہ بڑے بڑے فقیہ تھے، لیکن یہ سب جاتے رہے۔ ان کے بعد یہ 4 بڑے فقیہ دنیا کے اندر، دنیا کے سامنے آئے، جن کی وجہ سے ان کی فقہ چلی۔ اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر انہی 4 فقہاء کرام کی تقلید کی جاتی ہے، اور ان کی فقہ کوئی اپنی ان کی نہیں رہی، بلکہ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر جو مسائل اخذ کیے ہیں انہی مسائل پر امت چلتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان فقیہوں کے پیچھے کوئی چل رہے ہیں، بلکہ نہیں، وہ ان کے واسطے سے قرآن کریم پر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 4 دین کے شعبے ہیں اہم۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 شعبوں پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر محنت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم میں اس سے یہ ثابت ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر ایک آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے ان 4 شعبوں پر بہت محنت کی۔ پہلا شعبہ
یتلو علیہم آیاتی، انہوں نے اللہ رب العزت کی آیتیں یعنی قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کر کے امت کو سنائی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ ایک شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، پھر اس کے بعد اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنانے کے بعد ان کا تزکیہ کیا، ان کو روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی پاک اور صاف کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دوسرا شعبہ ہے دین اسلام کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کے بعد کتاب کی تعلیم دی، قرآن کریم کو سکھایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کے بعد چوتھا شعبہ دانش مندی سکھائی۔ اب حضرات علماء کرام، حضرات فقہاء کرام، حضرات مفسرین اعظام، مشائخین اعظام فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، یہ شعبہ دعوت دین کا ہے کہ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا۔ یتلو علیہم آیاتی سے یہ شعبہ نکلا دعوت دین، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شعبے پر خوب محنت کی، دور دراز بادشاہوں تک دین کی دعوت پہنچائی ہے، پورے علاقوں میں گھوم گھوم کر سفر کر کر کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اس سے مراد دعوت دین کا شعبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قلب کو صاف کیا، تزکیہ کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ سے دوسرا شعبہ وجود میں آیا جو خانقاہی شعبہ ہے۔ یہ خانقاہی شعبہ ہے، اللہ کی عزت لگایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام سے، تو وہاں سے خانقاہی شعبہ بھی وجود میں آیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ تیسرا شعبہ ہے۔ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں یہ تیسرا شعبہ کل مدارس ہے، مدارس کا وجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی محنت کی، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درس ہوا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کیا؟ یہ مدرسے تو ہیں، کل مدارس اس کے وجود میں، اس آیت کے وجود میں آئے، یہ تیسرا شعبہ ہے۔ پھر اس کے بعد والحکمہ، یہ چوتھا شعبہ ہے دین اسلام کا، اور یہ شعبہ ان لوگوں پر فٹ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، یہ چوتھا شعبہ ہے۔ اسی لیے ہم جو یہ سنتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں، 4 خلفائے راشدین نے ان 4 شعبوں پر کام کیا ہے۔ دعوت دین پر انہوں نے کام کیا، اسی طریقے سے خانقاہی نظام پر انہوں نے کام کیا، مدارس کے جال بچھائے، اور مجاہد کے شعبے میں بھی انہوں نے کام کیے، جس کی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جامع القرآن بنے ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کے دور میں بھی دین اتنا پھیلا کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہے۔
کے دور میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے 44 لاکھ مربع میل تک دین پھیلا. 44,000 میل مربع میل تک دین اسلام پھیلا. پھر اس اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ناشر قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو پھیلانے والے کہا جاتا ہے. اور انہی کی وجہ سے 7 نسخوں میں قرآن مجید پھیلا ہوا ہے. پوری دنیا پر انہی کے 7 نسخے ہیں جو قرآن مجید پھیلا ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں. یہ 4 خلیفے جو گزرے ہیں، انہوں نے ان 4 شعبوں پر خوب محنت کی. فقہاء کرام، صحابہ کرام کا دور آیا، انہوں نے محنت کی. پھر اس کے بعد فقہاء اعظام کا دور آیا، انہوں نے محنت کی. پھر اس کے بعد مشائخین اعظام نے خانقاہی نظام میں محنت کی. حضرات صوفیاء کرام نے دین کے لیے محنت کی، اور اتنی محنت کی حضرات علماء کرام نے لکھا ہے انہی مشائخین اعظام کی محنت کی وجہ سے ہندوستان اور ہمارے پڑوسی ملک میں دین پہنچا ہے. اس ملک کے اندر اور پڑوسی ملک کے اندر مشائخین اعظام ہی کی وجہ سے دین پھیلا ہے. آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ پڑھیے کہ جب انہوں نے بنگال کا ایک سفر کیا، بنگال کا جب ایک سفر حضرت نے کیے ہیں، ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندو مسلمان بنے. ایک بیک وقت، ایک مجلس میں، ایک جماعت میں ان کے رخ انور کو دیکھ کر، چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر، ان کی قلب کی صفائی کو دیکھ کر، ان کے قلب میں اتنی صفائی تھی کہ لوگوں پر ان کی قلب کی صفائی اتری اور چہرہ صاف ہوا. یک بیک بنگال کے سفر میں 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد اسی سفر میں 60 لاکھ مسلمان نیک اور پرہیزگار بنے. 60 لاکھ مسلمان تھے، لیکن پکے مسلمان نہیں تھے. جیسے آج ہمارا دور ہے، پکے مسلمان دیکھے تو بہت گنے چنے ہیں. اس طرح 60 لاکھ مسلمان نیک بنے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت وقت. تو مشائخین اعظام کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان میں دین پھیلا ہے. اللہ ایسے بندوں کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ انہیں نصیب فرمائے. ان کی محنت سے دین بہت دور دور تک پہنچا ہے. حاضرین گرامی، آج تو ہم کسی اللہ والے کے پاس جانا اپنے آپ کے لیے عیب سمجھتے ہیں اور اپنی حقارت سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو فلاں بیماری ہماری بتائیں گے، فلاں روحانی بیماری ہماری پکڑیں گے، چلو جائیں گے، نہیں جیسے زندگی گزر رہی گزرنے دو. یہ ماحول ہے آج ہمارا. آپ کا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے. میں کوئی دھلا ہوا نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کے درمیان میں رہتا ہوں. تو پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ان کی تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اللہ والوں کی جوتیوں پر جا کر گرا کرتے تھے، اور وہ معمولی قسم کے بادشاہ نہیں تھے. آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہے، بہت اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے ہیں. سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ ان کے دربار میں پہنچے، اور کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے، بہت مشہور واقعہ بھی ہے کہ محمود غزنوی کی جو مغفرت ہوئی ہے اسی اللہ والے کے در پر جانے کی وجہ سے مغفرت ہوئی ہے.
جب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا کہ محمود غزنوی اللہ کے ساتھ کیسے پیشی ہوئی تمہاری، کس طرح پیش ہوئے، کس طرح اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ نے کیا معاملہ تمہارے ساتھ کیا؟ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری مغفرت فرما دی، اور مغفرت کا ذریعہ ایک واقعہ بنا کہ میں ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دور میں بڑے اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، میں ان کے دربار میں جانے لگا تو ایک مرتبہ ان کے سالکین جو ان کے پاس آ کر دین سیکھا کرتے تھے، اللہ کی ضربیں اللہ والے لگاتے تھے، وہ بھی لگاتے تھے، تو سالکین جو ہے ان کے دربار میں جھاڑو دے رہے تھے تو جب جھاڑو دے رہے تھے وہ سالکین تو جو کوڑا کرکٹ جمع ہوا تھا میں نے ان دھولوں کو اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیا، یہ سمجھ کر کہ یہ جو میں جگہ پر پہنچا ہوں یہ کوئی عام معمولی جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ والوں کی جگہ ہے۔ میں نے یہ اپنے اندر نیت رکھی کہ جب یہ جگہ اللہ والوں کی ہے، یہاں پر اللہ کی ضرورت لگتی ہے، تو کیا پتا اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی وجہ سے اس مٹی کی میرے چہرے پر رکھ دینے کی وجہ سے کیا پتا اللہ تعالیٰ مغفرت میری فرما دے۔ تو میں نے اس غرض سے اس وقت وہ دھول وہ کوڑا کرکٹ اپنے چہرے پر پھیر لیا تھا، تو اس نیت سے کہ یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، اللہ والے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، میں نے اس نیت سے اپنے چہرے کے اوپر ڈال دیے تھے۔ اس نیت کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میری مغفرت فرما دی۔ اب اللہ رب العزت نے میری جب یہ بات سنی تو اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ اے سلطان محمود غزنوی، جب تو میرے اللہ والوں کا تو اتنا خیال رکھ سکتا ہے، جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ والوں کی زمین ہے اور اس وجہ سے تو نے وہاں کے دھول اپنے چہرے پر ڈال لیے، اب میں محمود غزنوی میں نہیں چاہتا کہ میرے اللہ والوں کی جگہ کی مٹی تمہارے چہرے پر ہو اور میں تمہیں جہنم میں ڈالوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب میں تمہیں کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالوں گا اور تمہارا پورا جسم جہنم پر حرام ہے۔ دیکھا اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کرا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ ان کی شخصیت پڑھیں، آپ ان کی سیرت پڑھیں، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ تو واقعہ تو لمبا ہے۔ تو ایک مرتبہ اور جن کے پاس گئے ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ تک پہنچے ہوئے بندے۔ دیکھیے دنیا سے بیزاری، دنیا سے غفلت کتنی اللہ والوں کو ہوتی ہے، دنیا سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا، جیسے آج جمعہ ہے، جمعے کا دن تھا، اپنے سالکین سے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو میرے سر میں جو ہے بہت خارش ہے، کھجاہٹ کھجلی بہت ہے، ذرا دیکھو کیا واسطے یہ سر میرا کھجا رہا ہے، ذرا دیکھو آیا خشکی کی وجہ سے میرے سر کھجا رہے ہیں یا کچھ اور وجہ سے۔ جمعے کے دن کہا کہ مجھے غسل کرنا ہے اور اس سے پہلے ذرا میرا سر دیکھ لو۔ کرسی پر حضرت بیٹھے اور سر جو ہے نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ خادم سے کہا ذرا میرا سر دیکھو، دیکھنے لگے، دیکھ رہے کہ جوئیں پڑ گئے۔ اس وقت تو یہ دور نہیں تھا کہ صابن اور شیمپو ملتے ہوں، کوئی دور نہیں تھا جیسے کہ آج ہے۔ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پٹا جسے کہتے ہیں، جو 3 طریقے ہیں بال رکھنے کے، وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو سر جو ہے نیچے رکھ کر ان کا خادم جو ہے جوئیں دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں باہر سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ایک خادم نے دوڑتے دوڑتے کہا کہ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ محمود غزنوی آئے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ او
بندے میں تو یہ سمجھا کہ شاید میرے سر میں بہت کوئی بڑی جو ہے تمہیں مل گئے ہو، اس لیے میں سمجھا میں تو یہ سمجھا کہ شاید میرے سر سے تمہیں کوئی بڑی جو ہے مل گئی ہے، اس لیے تم آواز دے رہے ہو۔ تو دیکھیے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں آئے ہیں، ان کو کوئی جو ہے سروکار نہیں آئے، کوئی بات نہیں، تو یہ نہیں کہ وہ ڈر گئے یا کوئی چیز چھپا دی، نہیں، آئے، بات چیت کی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور بات کر کے چل دی۔ چلنے کے بعد حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ہدیہ لائے تھے اور ہدیہ ان کو پیش کیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے انکار کر دیا، مجھے نہیں چاہیے۔ اصرار کیا محمود غزنوی نے، لیکن اس کے بعد بھی انکار کرتے رہے، اور حضرت نے ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا جو خشک روٹی تھی وہ دیا، کہا کہ اس سے نگلو، اسے چباؤ۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ چبا رہے، نگل نہیں رہے، بلکہ پریشانی ہو رہی ہے، پریشانی اتنی بڑی کہ حلق میں وہ روٹی پھنس گئی۔ حضرت نے پوچھا کیا بات، کیوں پریشان ہو؟ محمود غزنوی نے کہا حضرت ہوا یہ کہ وہ خشک روٹی، ہم تو نرم نازک روٹی کھانے والے ہیں، یہ خشک روٹی میرے گلے میں اٹک گئی ہے، یہ جا نہیں رہی ہے۔ حضرت نے اس وقت کہا اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں تمہارا ہدیہ اسی لیے نہ قبول کر رہا تھا کہ تمہارے یہ ہدیے میرے حلق سے بھی نہیں اتر رہے، جس طریقے سے میری خشک روٹی تمہارے حلق سے نہیں اتر رہی ہے، تمہارے دنیا کے یہ تحفے اور ہدیے میرے حلق سے نہیں اتر رہے۔ دیکھا یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے دعا کی درخواست کی، کہا کہ حضرت میں کئی سال سے سومناتھ کے قلعے پر حملہ کر رہا ہوں، ہر بار ایسا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے کفار، کافر اور مشرک اکٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں شکست دیتے ہیں۔ اے حضرت آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ سومناتھ کے قلعے کو میں فتح کروں۔ حضرت نے اندر دعا دی، اور اس کے بعد حضرت نے ایک جبہ انہیں تھما دیا کہ لے جاؤ میرا یہ لباس، میرا یہ کرتا۔ گئے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اب جو ہے سومناتھ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے نکلے، فوج کشی کر رہے ہیں، آگے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور پیچھے ان کے لاؤ لشکر ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کافر جو ہے پھر جو ہے جیتنے پر ہیں اور میرے لاؤ لشکر پیچھے کو ہٹ رہے ہیں۔ اس وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ اللہ سے دعا کی اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس یہ جبہ ہے، اگر یہ جبہ جس بندے کا ہے تیرا، اگر یہ بندہ تیرے یہاں مقبول ہے، قبول ہے، تو یا اللہ اس جبے کی وجہ سے اور اس اللہ کے بندے، آپ کے اس بندے کی وجہ سے مجھے فتح عطا فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہوا کہ جو پلٹ رہے تھے ان کی فوج، جو پیچھے ہٹ گئی تھی ان کی فوج، آمنے سامنے آئے اور چند سیکنڈوں میں جو ہے سومناتھ کے قلعے کو فتح کر لیا۔ دوڑتے حضرت کے پاس آئے اور آ کر شکریہ کے طور پر کہا کہ حضرت میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے آپ نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور میں نے بھی اللہ سے اس وقت دعا کی اور آپ کی جبے کا حوالہ اللہ کے سامنے دیا تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی، سومناتھ کے قلعے کو میں فتح کر لیا۔ حضرت نے پوچھا محمود غزنوی کیا دعا کی؟ اس نے کہا محمود غزنوی نے میں نے یہ دعا کی کہ اس اللہ والے کی جبے کی برکت سے مجھے قلعے کو فتح فرما۔ اس اللہ والے نے فوراً محمود غزنوی سے کہا کہ محمود غزنوی تم نے بہت میرے جبے کی بہت کم قیمت لگائی، بہت کم قیمت لگائی۔ اگر تم اس وقت یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔
میں جو بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جایا کیجئے، ان سے کچھ تربیت لیجئے، ان سے کچھ سیکھیے، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ والے اللہ کے بہت محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اللہ والوں کو چن کر ان کے پاس جانے کی اور اس سے کچھ تربیت، کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔